السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد امجد، مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 9 کے ٹاپک نمبر 1 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ شہزادوں، جیسا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم 8 چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں آج ہم 9ویں نمبر کے چیپٹر کے اوپر گئے ہیں، جس کا نام ہے ہمارے پاس معاشی منصوبہ بندی۔ شہزادہ، معاشی منصوبہ بندی کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس بورڈ کا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کی سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹمنٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے کیا۔ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہوگی کہ معاشی منصوبہ بندی کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت کو بیان کریں۔ اب اس کو ہم نے وضاحت کیسے کرنا ہے، اسی چیز کے اوپر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ شہزادوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے کوسچن کی پریزنٹیشن۔ ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں یہ چیز مینشن کی ہے کہ ہمارے پاس اگر پریزنٹیشن اچھی ہے تو ہم ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیفینیشن یا انٹروڈکشن۔ کوئی بھی کوسچن لکھ رہے ہیں، اس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں آپ۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن یا انٹروڈکشن، دوسرے نمبر پہ اس کے نکات یہ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں پیپر کے اندر، اس طرح سے سیم ٹو سیم آپ نے لکھنے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے نکات کی تفصیل، یعنی کہ آپ کوئی ایک ہیڈنگ لکھیں اور پھر اس کی ڈیٹیل سٹارٹ کر دیں، اور اس کے بعد نیکسٹ پھر اسی طرح سے تمام کی تمام ہیڈنگز کی ڈیٹیل آ گئی۔ پھر آ جاتا ہے خلاصہ، کنکلوژن۔ خلاصے میں آپ نے اس پورے کوسچن کا جو سکیچ ہوتا ہے ہمارے پاس، اس تمام کے تمام کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم اسی کوسچن کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، معاشی منصوبہ بندی ہوتی کیا ہے۔ ڈیفینیشن: معاشی منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں؟ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ ڈیفینیشن کیسے سمجھیں گے؟ ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ فرض کیا کہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کے پاس پاکٹ منی ہے وہ تقریباً 3000 ہے۔ اب 3000 پاکٹ منی کے اندر آپ نے ایک ہفتہ یا 15 دن آپ نے گزارا کرنا ہے۔ اس 3000 کو آپ سب سے پہلے اپنی قومی معیشت کہیں گے کہ وہ آپ کا روپیہ پیسہ ہے، جو آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ آپ کی خوشحالی کس چیز میں ہے؟ آپ کی خوشحالی اس چیز میں ہے کہ وہ روپیہ پیسہ آپ کا سیو رہے، پازیٹیو وے میں یوز ہو، کسی بھی غیر ضروری چیز میں استعمال نہ ہو۔ غیر ضروری چیز کون سی ہو گئی؟ آپ کے پاس ملکی وسائل۔ اب مسائل کون سے ہیں آپ کے پاس؟ فرض کیا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے آپ کا سیل فون ہو گیا، جیسے کہ آپ کی ضرورت کی باقی چیزیں، اگر یہ خراب ہو جائیں، جو آپ نے پاکٹ منی لی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی بات ہے وہ آپ کی تمام اس میں یوٹیلائز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو آپ نے بچت کرنی تھی وہ تمام کی تمام آپ کی ختم ہو جائے گی۔ بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ اب اس کو ذرا توجہ کریں گے کہ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے وہ 3000 جو آپ نے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے رکھا ہوا تھا، ملکی وسائل، کہ آپ کے کسی بھی ایسے ویسے مسئلے میں مطلب یہ کہ ڈسچارج نہ ہوں، بہتر طریقے سے استعمال کرنا، ان پیسوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی یا اکنامک پلاننگ کہلاتا ہے، یعنی کہ روپے پیسے کی پلاننگ۔ ملکی سطح پہ اگر ہم بات کریں تو ملکی سطح پہ بھی ڈیفینیشن ہمارے پاس اسی طرح سے کلیئر ہوگی۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ اب ملکی وسائل ہمارے پاس کون سے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے پاس روڈ نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے ہمیں ٹیکسوں کا مطلب یہ کہ مکمل طور پہ دینے چاہیے، یا ہمارے پاس ٹول پلازے آ جاتے ہیں، ان کو مطلب یہ کہ ہمیں پے کرنا چاہیے، یا ہمارے پاس بجلی کا بل آتا ہے، یا ہمارے اوپر کسی بھی قسم کے مطلب یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، یہ ہمارے ملکی وسائل ہیں۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے قوم کی معیشت کب مضبوط ہوگی؟ جب ہم یہ سارے ٹیکس دیں گے اور یہ تمام کا تمام خزانہ فل اپ ہوگا۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہتا ہے، یہ روپے پیسے کی پلاننگ کہلاتی ہے۔ یہ اس کو ہم دوسرے سینس میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم آئے دن روڈ بناتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کی دوسری چیزوں کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے یوز کریں وہ بھی ہمارے پاس اکنامک پلاننگ کے اندر چیزیں تمام کی تمام آ جاتی ہیں۔ اب اسی معاشی منصوبہ بندی کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ شہزادوں، اس کو سمجھانے سے پہلے آج آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں۔ سٹوری کے بعد ہم اس کوسچن کو پک اپ کریں گے۔ فوکس کرنا ہے آپ نے، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے، اور اس کے بعد ملکی سطح پہ ہم اس کوسچن کو دیکھیں گے۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہمارے پاس کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بزرگ اور اس کی وائف 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چھوٹا بچہ 12 سال کا تھا، بڑا بچہ 19 سال کا تھا۔
تمام کے تمام اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے سپینڈ کر رہے تھے، لیکن بہت تنگ حالات تھے، تھوڑے سے تنگ حالات اس وجہ سے تھے کیونکہ والد مزدوری کرتا تھا اور بچے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ وہ تمام کے تمام جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنی زندگی کو اپنے والد کے اوپر ڈیپینڈ کیے کھڑے تھے کہ وہ جو کچھ کرے گا اس کے مطابق ہم زندگی سپینڈ کریں گے۔ ایک دن والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ماں نے بچوں کو آگے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے کما کے آؤ تاکہ آج گھر شام کو راشن اور تمام کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن جو بچے تھے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے لگے، بڑے بھائی کو بھیج دو، دوسرے کو بھیج دو، دوسرے کو بھیج دو۔ اسی چکر کے اندر کوئی بھی بچہ مطلب یہ کہ اس چیز کے لیے ایگری نہ ہوا کہ وہ کچھ کما کے لائے گا۔ شہزادہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کو کیٹیگری وائز مطلب یہ کہ ڈیوائڈ یہ ہوا سسٹم کہ تقریباً رات کا وقت ہو گیا کہ ان کے پاس جو تمام کی تمام آمدن تھی، جو انکم تھی، وہ تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے باہر سے اپنی والدہ کو بھیجا کہ تم جاؤ جو کچھ بھی کرو، ہم نے پیٹ پالنا ہے، تو ہمارے لیے یہ تمام کی تمام ضرورتیں جو ہے نا پوری کر کے لاؤ۔ اب ان کی والدہ گئی، دھتکارا گیا، ادھار بھی لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا آٹا لے کر آئی، آٹے سے روٹی پکائی اور کچھ کھانے وانے کا ارینج کیا۔ وہ تمام کے تمام بیٹھے اور وہ کھا گئے، والدہ اور والد بھوکے، حالانکہ والد بیمار بھی تھے۔ اب والدہ رات کو رو رہی ہو، جب پوچھا بچوں نے کہ اماں کیوں رو رہی ہو، بڑا بیٹا اٹھ گیا، جاگ گیا، اس نے کہا کہ اماں کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا جب کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے روؤں نہ تو اور کیا کروں، جب اولاد جوان ہے، تم نے حلوائی کی دکان پہ 15-20 دن کام بھی سیکھا تھا اور تمہارے سموسے پکوڑے بڑے کمال کے تم بناتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب یہ کہ تم وہ کام کرنے سے قاصر ہو، بھائیوں پہ ڈیپینڈ کیے کھڑے ہو کہ وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ شہزادہ اسی صورتحال کے اندر بڑا بیٹا رات کو نہ سویا، صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ والدہ کو کہا کہ جو پیسے باکس میں ایک کارنر پہ آپ نے رکھے ہوئے تھے وہ دو، اور برتن دو کچھ پیتل کے، میں بیچ کے اپنا ایک کام شروع کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی کام پہ لگانا چاہتا ہوں۔ سارے بھائیوں کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں شہر میں پہنچا تو تقریباً 1-2 گھنٹے گھومتا رہا، کوئی کام شام نہ ملا۔ پھر اس نے دیکھا 2-3 سکولوں کے درمیان میں خالی پلاٹ پڑا تھا، اس پلاٹ کے اندر آدھی جگہ پہ سائیکل سٹینڈ تھا، آدھی جگہ پہ خالی پلاٹ پڑا تھا۔ اس پلاٹ کے اندر سامنے جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک رینٹ والے نے اپنا مطلب یہ کہ دکان کھولی ہوئی تھی، اپنے برتن شرتن اس نے بیچ دیے، پیسے ٹوٹل 780 روپے ان کے پاس اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد اب اس نے سوچا کہ یہاں پہ بہت سارے ٹھیلے بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اسکول کا کام بھی بڑے اچھے طریقے سے مطلب یہ کہ جب بریک ہوتی ہوگی تو یہ لوگ کماتے ہوں گے، کیوں نہ میں تھوڑا فن جانتا ہوں سموسے پکوڑوں کا، کیونکہ نہ میں اس کام کو شروع کر دوں۔ شہزادہ نے 780 روپے اپنے پاس جا کے راشن پانی ساری چیزیں وہ لے کر آیا، جو ضرورت کی تھوڑی تھوڑی چیزیں تھیں، باقی رینٹ پہ سامان اٹھا لیا، برتن پلیٹیں یہ وہ تمام کی تمام چیزیں، اور بھائیوں کو کہا چلو آ جاؤ بھائی کام شروع کرتے ہیں، اپنا بزنس ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سکسیسفل ہوں گے۔ شہزادوں نے پکوڑے شکوڑے تل کے بنا کے رکھ لیے، رکھنے کے بعد خالص دہی کی ایک چٹنی بنائی اور اس کو بھی رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد وہ پھر مطلب یہ کہ بیٹھ گئے، اب ویٹ ہونے لگے کہ 20 منٹ کی بریک کب ہوگی۔ جیسی بریک ہوئی اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹھیلوں پہ چلے گئے جہاں سے کھاتے تھے۔ اب وہ ویٹ کرنے لگے کہ کس صورتحال کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا۔ اب بھائی نے اعلان لگایا کہ پلیٹ باقی ٹھیلوں پہ 30 روپے کی تھی کہ 20 روپے کی پلیٹ، ایک پلیٹ کے ساتھ ایک پلیٹ فری اور ساتھ خالص چٹنی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ آنے لگے، جب کھایا ٹیسٹ کمال کا تھا۔ اب اسی کے اندر جو ہے نا مطلب ڈسکاؤنٹ آفر بھی مل گئی تھی، بہت سارے اسٹوڈنٹ آئے، ان 20 منٹ میں ان کا وہ ٹھیلا خالی ہو گیا، ان کے پاس 1410 روپے اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کے پاس کیا ہوا؟ انہوں نے محنت کی، سب سے پہلے انہوں نے فیکس آمدن میں اضافہ کیا۔ ہر بندہ کمانے والا تھا، کوئی پلیٹیں دھو رہا ہے، کوئی جو ہے نا مطلب یہ کہ تمام کے تمام دسترخوان کو سیٹ کر رہا ہے، کوئی آرڈر لے رہا ہے، کوئی جو ہے نا مطلب یہ کہ تلائی کر رہا ہے، کوئی مسالہ بنا رہا ہے، اور یہ تمام کے تمام کام میں لگ گئے۔ کیا ہوا؟ فیکس آمدن میں اضافہ ہوا۔ فیکس آمدن میں اضافے کے بعد پھر انہوں نے کہا کیا ہوا؟ قومی آمدن میں بھی اضافہ ہو گیا، جو 780 تھے وہ 1410 روپے بن گئے۔ جب قومی آمدن میں اضافہ ہوا، اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ کام ہمارا اچھا چل گیا ہے، جلدی سے گئے 1410 روپے کا اور سامان لے کر آئے، شام تک 3100 کچھ روپے بن گئے، اور اسی طرح سے تقریباً 8 دن یہ کام ان کا کنٹینیوسلی چلتا رہا۔ 10ویں دن کے بعد دیکھا کہ بہت زیادہ رش ہو گیا، اب ان سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ملازمتوں کی فراہمی کر دی، 2-3 ورکر رکھ لیے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ اس نظام کو چلا سکیں۔ کیا کیا؟ ملازمتوں کی فراہمی کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ملازمتوں کی فراہمی کی، اسی کے ساتھ ہی ان کا نظام بہت اچھا اور مزید ڈیولپ ہو گیا۔ اب وہ کیا ہو گئے؟ معاشی طور پر خود کفیل ہو گئے، روپیہ پیسہ اب ان کے پاس آ گیا، تقریباً 40-50 ہزار روپے اکٹھے ہو گئے۔ جب معاشی طور پر خود کفیل ہوئے، اب انہوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ والد اور والدہ کا پتہ کریں، اس کو کس حال کے اندر چھوڑ کے آئے تھے۔
8,000 روپے لیے اور کچھ راشن لیا، والدہ کے پاس پہنچا، اس کو بتایا کہ ہم فی کس آمدن میں ہم نے اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قومی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ قومی آمدن میں اضافے کے بعد اب تو ملازمتوں کی فراہمی بھی کر دیں، کچھ ورکر بھی ہمارے نیچے کام کریں۔ والدہ بڑے خوش ہوئی اور جس کی بدولت انہوں نے بتایا کہ اب ہم معاشی طور پر خود کفیل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کو پیسے وغیرہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ والدہ ان کی اس کاوش سے بہت زیادہ خوش ہوئی شہزادوں۔ خوش ہونے کے بعد پھر انہیں راشن پانی دینے کے بعد صبح کو آ گئے۔ آنے کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے مطلب یہ کہ اپنی کیا کیا، جب والدہ کو مطلب یہ کہ دیے پیسے کہ تم یہ پیسے ادھار والوں کو ادھار چکا دینا، ادائیگیوں میں کیا آ گیا؟ توازن آ گیا۔ جو انہوں نے قرضہ دینا تھا ان کے اندر ایک سیکوینس آ گیا، ادائیگیوں میں توازن آ گیا کہ جو مطلب یہ کہ پیسے انہوں نے پے کرنے تھے وہ بھی ان کے ایک لیول کے تحت آ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ مزید ڈیولپمنٹ کی جائے۔ دیکھا کہ بزنس کافی طرح بڑھ گیا ہے، لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہر بھائی کو ایک ایک ٹھیلا کھول کے دے دیا۔ کیا ہوئی؟ صنعتی ترقی ہو گئی۔ اب صنعتی ترقی کا مطلب کیا تھا کہ مشہور ہو گیا راجو سموسے پکوڑے والا۔ ہر جگہ کے اوپر کوئی بھی آ رہا ہے، کپڑا لینے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آ رہا ہے، راجو کے پکوڑے سموسے لازمی طور پہ کھانے ہیں اس چکر کے اندر۔ اب اسی صورتحال کے اندر شہزادو ہوا کیا، کم ترقی یافتہ علاقے کی ترقی ہو گئی یا بہتری ہو گئی۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ایک ایسا ایریا جہاں پہ مطلب کوئی بھی اس طرح نام سے نہیں جانتا تھا، اس علاقے کی کوئی بھی نام لے لو علاقے کا، اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ اب ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد انہوں نے 4 برانچوں کے اوپر، ظاہری بات ہے افراد بھی تو رکھنے تھے، اب افرادی قوت کی کھپت میں اضافہ کر دیا، ورکرز رکھ لیے، سٹیپ بائی سٹیپ مطلب یہ کہ ورکر رکھنے شروع کر دیے۔ اب وہ ورکر آ کے کام کرنا شروع، کوئی آرڈر لے رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی اس کی مینٹینسٹی میں لگا ہوا ہے، کوئی مطلب یہ کہ اس کا مسالہ بنا رہا ہے، کوئی تلائی کر رہا ہے۔ اور انہوں نے وی آئی پی قسم کے 4 برانچز اپنی بنا لی چاروں بھائیوں نے، جو ان کی وی آئی پی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے افرادی قوت کی کھپت میں اضافہ ہو گیا۔ سب نے قیمتیں کیا رکھی؟ 30 روپے پلیٹ باہر لکھوا دیا۔ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو آئے گا 30 روپے پلیٹ، ایک ہی قیمت چاروں برانچوں پہ رکھ دی۔ کیا ہوا؟ قیمتوں میں استحکام آ گیا۔ جب قیمتوں میں استحکام آیا تو اسی دوران نے افراد آبادی پر قابو، بہت سارے لوگ ورکر آ رہے تھے کہ ہمیں ملازمت دی جائے یا ہمارے نظام کو چلایا جائے، انہوں نے افراد آبادی پر قابو پایا کہ یار کنٹرول کریں، لیول کے ساتھ چلیں اور لیول دیں لوگوں کو اور اچھا معیار دیں، کئی معاشی بحران کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تمام کے تمام یہ سٹوری سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ ہیڈنگز یاد ہو جائیں، بہت امپورٹنٹ بورڈ کی تھی۔ اب ذرا ملکی طور پہ دیکھتے ہیں شہزادوں، اگر ہمارا ہر بندہ کمانے والا ہو جائے، ہماری درآمدات برآمدات مطلب یہ کہ مضبوط ہو جائیں، ہر بندہ ہمارا کمانے والا ہو جائے تو فی کس آمدن میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج کے دور میں کیا ہے، ایک بندہ کماتا ہے اور 11 بندے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو یہ سیکوینس ظاہری بات ہے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے فی کس آمدن کو بڑھانا ہے ہمیں، اگر ہم بڑھائیں گے تو ملک کے اس ٹارگٹ کو، اس تمام کی تمام چیزوں کو اچیو کریں گے۔ اس کے بعد جب فی کس آمدن میں اضافہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ قومی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم ٹیکس دیں گے، جب ہم اپنے بجلی کے بل ٹائم پہ کریں گے، جب ہم اپنی تمام کے تمام نظام کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں گے، ڈیفینیٹلی بات ہے پھر کیا ہوگا؟ ہماری قومی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ جب قومی آمدن میں اضافہ ہوگا تو ہم قرضے شرضے تمام کے تمام معاملات، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کنٹری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی، یا امریکہ سے یا کسی بھی مطلب یہ کہ ملک کے ساتھ۔ جب ہماری قومی آمدن میں اضافہ ہوگا تو اسی دوران میں کہتے ہیں نا کہ کتنی بے روزگاری ہے ملک کے اندر، بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے، تو شہزادوں ملازمتوں کی فراہمی ہوگی، زیادہ سے زیادہ جابز ہوں گی، یہاں تک کہ فارن کنٹریز سے لوگ بھی آئیں گے جو آ کے یہاں پہ جابز لیں گے۔ وجہ کیونکہ قومی آمدن میں اضافہ ہے، قرضوں سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ملازمتوں کی فراہمی ہوگی۔ جب ملازمتوں کی فراہمی ہوگی تو معاشی طور پر ہم خود کفیل ہو جائیں گے، ہم خود کفیل ہوں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی سے مطلب یہ کہ قرضہ لینے کی یا کسی قسم کی کوئی بھی چیز کرنے کی۔ پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ فی کس آمدن میں اضافہ کرنا ہے، پھر قومی آمدن میں اضافہ کرنا ہے، اس کے بعد ملازمتوں کی فراہمی کرنی ہے، ظاہری بات ہو جائے گی، پھر معاشی طور پر خود کفیل۔ جیسے ہی معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے ادائیگیوں میں توازن آ جائے گا، جو قرضے ہم نے دینے ہیں وہ تمام کے تمام ایک لیول میں، ایک سیکوینس میں آ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ادائیگیوں میں توازن، جیسے ادائیگیوں میں توازن آئے گا، چونکہ ہمارے پاس پیسہ وافر مقدار میں، تو صنعتی ترقی ہوگی، ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹریز لگائیں گے، مزدوروں کو بے بہا روزگار ملے گا، کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھوکا رہے۔ جیسے صنعتی ترقی ہوگی، کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی ہوگی، جو ایسے علاقے جہاں پہ مطلب یہ کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہاں پہ جب ہم انڈسٹری لگائیں گے، بلوچستان کا کتنا سارا ایریا ہمارے پاس مطلب یہ کہ فری پڑا ہے، اگر ہم وہاں پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کریں گے جس وقت ہمارے پاس معاشی طور پر ہم خود کفیل ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے لوگ اس علاقے کو جانیں گے اور وہاں کا رجوع کریں گے۔ افرادی قوت کی کھپت میں اضافہ ہوگا، جب ہمارا ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا
جب ہماری آمدن زیادہ سے زیادہ ہوگی تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مطلب یہ کہ کھپائیں گے جو باقاعدہ طور پہ مطلب یہ کہ ایڈوانٹیج قیمتوں میں استحکام. اچھا یہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے قیمتوں میں استحکام کے اندر؟ شہزادوں آئے دن ہمارے بلوں کے اندر رد و بدل ہوتی ہے، آئے دن ہمارے ٹیکسوں کے اندر رد و بدل ہوتی ہے، آئے دن چینی کے ریٹ بڑھتے کم ہوتے ہیں، آئے دن گھی کے ریٹ کم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں. اگر ان کو ایک ہی سیکوینس میں رکھا جائے تو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. سیکوینس میں کب ہوگا؟ جب ہر بندہ کمائے گا، جب ہماری قومی آمدن کو بڑھائے گا، جب ملازمتوں کی فراہمی ہوگی، جب ملک معاشی طور پر خود کفیل ہوگا تو اسی وقت ہماری قیمتوں میں استحکام ہوگا، مستحکم ہوں گی. جب قیمتیں مستحکم ہوں گی تو جو ہم نے بجٹ پورے مہینے کا بنایا ہوا ہے ہم بڑے ایزیلی طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. اب قیمتوں میں استحکام کے بعد افراد آبادی پر قابو پانا. شہزادوں اب ہمیں اپنی پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں ایک منصوبہ بندی کے تحت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اس کے اندر مطلب یہ کہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، جو مطلب یہ کہ جس چیز نے آنا ہے اس کے اندر کوئی مطلب یہ کہ رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن جو سب سے مین پرابلم ہے ہمیں بھی تو تھوڑی منصوبہ بندی کرنی چاہیے نا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل ہیں یا نہیں ہیں، ہم وہ تمام ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کے مطابق ہمیں اپنے گھر کو چلانا چاہیے. معاشی بحران پر کنٹرول. معاشی بحران پر کنٹرول کب ہوگا؟ جس وقت ہمارا پورا نظام سیکوینس کے ساتھ ہو جائے گا، جب ہم تمام کے تمام نظام کے اندر بہتر طریقے سے ڈیولپمنٹ کریں گے تبھی ہم معاشی بحران پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. شہزادوں آپ سب سے پہلے جو بات میں نے بتائی ہے معاشی منصوبہ بندی، اکنامک پلاننگ کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی؟ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتی ہے. اس میں کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ فیکس آمدن کو بڑھا کے، قومی آمدن کو بڑھا کے، ملازمتوں کی فراہمی کر کے. جیسے ملازمتوں کی فراہمی کریں گے معاشی طور پر کیا ہو جائیں گے؟ خود کفیل ہو جائیں گے. جیسے ہی معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے تو ادائیگیوں میں توازن آ جائے گا. جیسے ہی ادائیگیوں میں توازن آئے گا تو صنعتی ترقی ہوگی، ڈفرینٹ انڈسٹریز بنائیں گے، اور جیسے ہی ہم انڈسٹری بنائیں گے اسی کے ساتھ ہی کم ترقی یافتہ علاقے کی بہتری ہو جائے گی. افرادی قوت کی کھپت میں اضافہ کرنا ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مطلب یہ کہ کام کی طرف لگانا ہے. قیمتوں میں استحکام ایک لیول رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مطلب یہ کہ ملک ڈیولپ کرے گا. افراد آبادی پر قابو پایا جائے گا. جو پاپولیشن دھڑا دھڑ آ رہی ہے اس کو بھی مطلب یہ کہ ایک طریقے کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت کنٹرول کیا جائے گا. معاشی بحران پر کنٹرول پایا جائے گا. اللہ نہ کرے ارتھ کوئی معاملات ہیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہمارا سب سے پہلے اور اولین فریضہ ہوگا. یہ تھا شہزادوں ہمارے پاس ایک ٹاپک معاشی منصوبہ بندی اور اس کی اہمیت، جس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی کہ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے اس کے نکات یہاں پہ لکھ دیے، آپ نے پیپر میں بالکل اسی طرح سے لکھنے ہیں. تیسرے نمبر پہ معاشی منصوبہ بندی کے نکات کی تفصیل جو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے آپ لوگوں کو. آپ نے کہانی نہیں لکھنی، کہانی آپ کو سمجھانے کے لیے تھی. آپ نے اس کے بعد جو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے اس کو سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے بار بار اس کہانی کو ریمائنڈ کر کے ان تمام ہیڈنگز کو یاد کرنا ہے اور ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے. پھر خلاصہ کنکلوژن کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام کے تمام عناصر کو ایمانداری سے کرنا پڑے گا. ہمارے سارے لوگ کرپشن سے ہٹ کے، تمام چیزوں سے ہٹ کے اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو سوچیں، ایک اسٹوڈنٹ جو کرپشن کرتا ہے، ایک ہائی لیول کا بندہ جو کرپشن کرتا ہے، کلرک جو کرپشن کرتا ہے، اس سارے کے سارے سسٹم کو کنٹرول کرنا ہوگا. پھر ہی ہم ڈیولپ ہو سکتے ہیں، پھر ہی ہماری ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ٹاپک نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.